ایک چیز اور بھی کر لیں گے. دیکھیں اس وفاقی جو نالائق نااہل اور سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کی پالیسی میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ اس ملک کا کوئی طبقہ محفوظ نہیں ہے, کوئی طبقہ محفوظ نہیں ہے, چاہے وہ امیر آدمی ہو, چاہے وہ غریب آدمی ہو, چاہے وہ بزنس مین ہو, چاہے وہ کاشتکار ہو, کسی نہ کسی طرح سے ہر شخص جو ہے اس سے متاثر ہے. آپ میڈیا سے تعلق رکھنے والے جو دوست ہیں, آپ بھی ان کی نالائکیوں, نااہلیوں اور عطاب کا شکار ہیں. اس ملک کی اعلیٰ جوڈیشری جو ہے وہ ان کی سازشوں کے نشانے پر ہے. اس ملک کے تمام بڑے ریاستی ادارے جو ہیں ان کو ان کی نالائکیوں کی وجہ سے وہ اتنے جا رہے ہیں کہ جس کی مثال آپ کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. نیب کے ساتھ جو کچھ یہ کر رہے ہیں, جس طرح اس کو استعمال کر رہے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہے. مزید کئی ادارے ان کو کر رہے ہیں, اور ابھی تو نیکٹا کو بھی انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. آپ دیکھیں کہ آج جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا ہے اس میں اب کہتے ہیں ہم نے تو کسی کو نہیں روکا, ہم نے تو اجازت دے دی ہے, ہم نے تو کچھ نہیں کیا. مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں پانی ان کے فرشتوں نے چھوڑا. ڈی جے بٹ, جس کو ابھی تک کسی نے انگیج ہی نہیں کیا تھا کہ بھئی تم نے ساؤنڈ سسٹم فراہم کرنا ہے, صرف اس خدشے کے پیش نظر کہ جی چونکہ وہ لاہور میں بزنس کر رہا ہے تو یہ سب سے بڑا شاید اس کے پاس نظام ہوگا ساؤنڈ کا, تو یہ اس کو ہائر کریں گے, اس کو پہلے ہی اٹھا کے چھتر مار دیے تاکہ وہ ساؤنڈ دینے سے انکار کر. اتنے خوفزدہ ہیں. انہوں نے جلسے کی اجازت نہیں دی, انہوں نے مینار پاکستان پہ تالے لگا دیے, انہوں نے ایف آئی آریں کاٹی, انہوں نے لوگوں کو نظر بند کرنے کے جو ہے وہ تیاریاں شروع کر دیں. انہوں نے پارٹی لیڈرشپ کو ڈرانے کے لیے اور ڈائریکٹلی جو ورکر ہیں, جو پولیٹیکل لوگ ہیں, جو شہری ہیں لاہور کے, ان کو خوفزدہ کرنے کے لیے نیکٹا سے یہ ڈرامہ بھی رچایا کہ جی وہ جو ہے وہ تھریٹ الرٹ ہے ان کو, تمام لیڈرز کو, تاکہ لوگ خوفزدہ ہو جائے, جلسے میں نہ جائیں. یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی بات. مجھے تو حیرت ہوتی ہے. بہرحال پی ٹی آئی کے نالائقوں پہ حیرت ہونی نہیں چاہیے, چونکہ ان کو پاکستان کی سیاست اور دنیا کی تاریخ انہوں نے پڑھی نہیں ہے. اور بھائی جتنا تم ڈراؤ گے, جتنا تم خوفزدہ کرو گے, جتنے تم یہ بغاوت کے مقدمات بنانے کے لیے لوگوں کو اختیارات دو گے, اس سے کوئی ڈرے گا نہیں. یہ بات ذہن میں رکھ لیں آپ. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم یہ دے رہے ہیں اختیار کہ جی بغاوت کا مقدمہ کر دینا سب کے خلاف, تو کیا ہماری زبانیں بند ہو جائیں گی؟ لوگ سیاست کرنا چھوڑ دیں گے, لوگ نالائق کو نالائق کہنا چھوڑ دیں گے, لوگ کہنا چھوڑ دیں گے. یہ سلسلہ نہیں بند ہوگا, یہ چلتا رہے گا. اس سے ایک بات واضح ہے کہ ان کی بنیادیں ہل چکی ہیں, یہ کمزور ہو چکے ہیں, اور اب یہ روایتی جو فاشسٹ ہتھ کنڈے ہوتے ہیں ان کو اختیار کر کے اپوزیشن کی قیادت کو چپ کروانا چاہتے ہیں. انہوں نے نیب کا استعمال کر کے دیکھ لیا, معاملہ نہیں بنا. انہوں نے گرفتاریاں کر کے ایف آئی آرز بنا کے کوشش کر کے دیکھ لی, اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی. اور مہنگائی اصل میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی چیز ہے جس نے اس ملک کے ہر آدمی کو اس حکومت سے بیزار کیا ہوا ہے. اس وقت اس ملک میں چینی ہو, آٹا ہو, دوائیاں ہوں, ڈالر ہوں, پیٹرول ہو, ڈیزل ہو, بجلی ہو, گیس ہو, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی قیمتیں کوئی سسٹین کر رہی ہوں. اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ قیمتیں ایسے ہی نہیں بڑھ رہی ہیں, اس کے پیچھے مافیاز ہیں, اور وہ مافیاز پی ٹی آئی کی حکومت کے حصہ ہیں. یہ مافیاز کی حکومت ہے, یہ مافیاز کے لیے ہے, یہ مافیاز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. آج تک بتائیں نا کہ جی چینی کا کمیشن انہوں نے بنایا اور بڑی انہوں نے جشن منایا کہ جی ہم نے کمیشن بنا دیا, گرفتار کوئی نہیں ہوا, کارروائی کچھ نہیں ہوئی. پھر کہا جی رپورٹ آئے گی, رپورٹ آ گئی. پھر کہتے ہیں جی ہم نے رپورٹ پبلک کر دی, بڑا کام کیا. مجھے بتائیے کہ اس رپورٹ کو پبلک کرنے کے بعد کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں؟ ہاں, جہانگیر ترین کو باہر جانے کی اجازت دے دی. پھر جب معاملات طے ہو گئے تو پھر جہانگیر ترین کو واپس بلا لیا. کارروائی کسی کے خلاف نہیں ہوئی ہے. ایک دن میں 25 روپے پیٹرول کی قیمت بلا جواز, بغیر سبب کے, بغیر اوگرا کے, کسی ریکمنڈیشن کے انہوں نے بڑھا دی. کس کو فائدہ پہنچایا؟ پیٹرول کا تو وہ قحط پڑا ہوا تھا نا, کہیں مل نہیں رہا تھا. ایک رات 25 روپے بڑھ گئے, اسی ایک گھنٹے میں پیٹرول اویلیبل ہو گیا ہر جگہ. مطلب یہ ہے کہ پیٹرول دستیاب تھا, موجود تھا, لیکن مافیاز نے اس کو ڈمپ کر دیا تھا, ذخیرہ کر لیا تھا. یہ کہتے ہیں ذخیرہ تھا تو ہم چھوڑیں گے نہیں. تو یہ
جو کچھ اس حکومت نے اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی معیشت کے ساتھ، اس ملک کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے، وہ سلسلہ چلنے والا نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے پی ڈی ایم کی تحریک مومنٹم پکڑتی جا رہی ہے، جس طرح سے پی ڈی ایم کی تحریک میں لوگوں کی شرکت بڑھتی جا رہی ہے، جس طرح سے پی ڈی ایم کے جلسوں میں لاکھوں کی تعداد میں عوام شریک ہو رہے ہیں، باوجود ان کے تھریٹس کے، باوجود ان کی ہیرسمنٹ کے، باوجود ان کی گھٹیا حرکتوں کے لوگ آ رہے ہیں، تو یہ ان کا بس چل چلاؤ کا وقت ہے۔ اور میں نے ایک بات پچھلی پریس کانفرنس میں کہی تھی کہ ایل این جی کا جو اسکینڈل ہے اس میں انہوں نے 122 ارب روپے کا ٹیکہ تو پہلے لگایا ہوا تھا 2018، 19 اور 20 میں جو انہوں نے بائنگ کی، اس میں ابھی جو ریسنٹلی انہوں نے جنوری کے لیے ایل این جی لینی تھی، پھر اس کے آرڈرز انہوں نے جو ٹینڈرز تھے وہ لیٹ کیے ہیں، اس کی بدولت جنوری کے آغاز میں تو ان کو شاید ملے ہی نہیں، ایل این جی ان کو مل نہیں رہی ہے، جو بحران آئے گا بہت بڑا۔ اور اب یہ سنا ہے کہ کوئی ایمرجنسی میں دوبارہ ٹینڈر کرنے جا رہے ہیں، امکان یہ ہے کہ اس کی قیمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اوپر ہوں گی۔ اور اب تک صرف یہ کوئی مہینے 2 مہینے میں ان کی نالائکی کی وجہ سے پاکستان کے خزانے کو، آپ کے اور میری جیبوں کو 15 ارب روپے کا ٹیکہ یہ لگا چکے صرف کچھ مہینوں میں۔ اور ویسے تو 122 ارب وہ ہیں انہوں نے کیے ہیں، اس کے بھی کوئی ہو جائیں گے 2، 4، 5، 10 ارب روپے، تو یہ بڑھتا جا رہا ہے سلسلہ۔ تو یہ جو مافیاز ان کی گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ اس حکومت کو کیونکہ فنڈ کرتے رہے، اس پارٹی کو فنڈ کرتے رہے، عمران خان کو فنڈ کرتے رہے، عارف نقوی ٹائپ جو لوگ ہیں، اب کے الیکٹر کو یہ کچھ نہیں کہے گا، وہ لوگوں کی چمڑی ادھیڑ دیں، کچھ کر رہے ہیں کچھ نہیں کہے گا، اس لیے کہ عارف نقوی ان کا فائنینسر رہا ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں جب بڑھتی جاتی ہیں تو جو عوام ہوتے ہیں وہ اتنے بیوقوف نہیں ہوتے۔ عمران خان سمجھتا ہے کہ میں بس آؤں گا اور الٹی سیدھی باتیں کروں گا اور لوگ اس کی لے میں بہ جائیں گے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لوگ پہچان چکے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ منافقت کرتے ہیں، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور بار بار جھوٹ بولتے ہیں تاکہ لوگ اس پہ یقین کریں۔ لیکن بہرحال چونکہ اتنے جھوٹ بولیں، اتنے جھوٹ بولیں تو شاید کبھی اگر کوئی منہ سے سچی بات غلطی سے نکل بھی جائے تو لوگ اس پہ یقین نہیں کریں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے وہ اس ملک کے عوام کے لیے، اس ملک کے جمہوری نظام کے لیے، اس ملک کی معیشت کے لیے، ہمارے اور آپ کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہو اور ان نالائکوں سے، نااہلوں سے، اس سلیکٹڈ حکومت سے جلد جلد وہ چھٹکارا حاصل کریں۔ دیکھیں، یہ میں نے بالکل وہ بات ان کی سنی ہے اور یہ بات میں تو گزارش کروں گا کہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے رہائشی ہیں، خاص طور پہ میں ان سے گزارش کرتا ہوں، اور کراچی شہر میں یا صوبہ سندھ میں ہمارے جو اردو بولنے والے بھائی رہتے ہیں، جو سیاست کرتے ہیں، جو یہاں بہت ایکٹیو ہیں، جن کا بڑا حصہ ہے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس خالد مقبول صدیقی صاحب کے بیان کو، جو تقریر انہوں نے فرمائی ہے، ذرا غور سے سنیں۔ جو الفاظ انہوں نے کہے، میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ الطاف حسین سے انہوں نے علیحدگی کر لی ہے، انہوں نے شاید اپنے آپ کو مصیبت سے بچانے کے لیے مصیبت میں اپنے لیڈر کو بھی چھوڑ دیا ہے، لیکن کم از کم جو ماضی میں ایم کیو میں شہر میں کرتی رہی ہے، جس قسم کی باتیں ان کے متعلق ہوتی رہی ہیں، اس سے اگر اپنے آپ کو دور کرنا ہے تو یہ نفرت کی سیاست ان کو ختم کرنی پڑے گی۔ یہ جو ریسسٹ قسم کی پالیٹکس کرتے ہیں، جو کسی ایک زبان بولنے والے کو دوسرے والے کے خلاف اکساتے ہیں، ان کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے متعلق لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں، یہ کسی بھی طرح سے کسی کے بھی حق میں نہیں ہے۔ یہ ایون اگر ایم کیو ایم خود بھی اس قسم کی پالیٹکس کرے گی تو ان کے حق میں نہیں ہے۔ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں، اگر کوئی اور یہ بات کرے، اگر کوئی اور یہی الفاظ دہرائے، اگر میں یہ کہوں جو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کراچی کے اصل باشندہ ہوں، میں اصل باشندوں میں سے ہوں، میں کہیں سے مائگریٹ کر کے نہیں آیا ہوں، صدیوں سے ہماری نسلیں، ہماری پشتیں یہی رہی ہیں،